بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ویلکم ٹو قاضی آن لائن اسلامک اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ آج کے اس سیشن میں انٹرویو میں بار بار پوچھے جانے والے ایک اور اہم سوال کے بارے میں بحث ہوگی، اور وہ ہے وحی اور ایحاء میں کیا فرق ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس سوال کی تفصیل کی طرف۔ وحی اور ایحاء کا لغوی معنی۔ وحی اور ایحاء عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ لغت میں ان کے معنی ہیں جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا۔ یہ اشارہ خواہ رمز و کنایہ استعمال کر کے کیا جائے، خواہ کوئی بے معنی آواز نکال کر کیا جائے، خواہ کسی عضو کو حرکت دے کر کیا جائے، یا تحریر و نقوش استعمال کر کے کیا جائے، یعنی کوئی بھی اشارہ ہو اس کو وحی اور ایحاء کہتے ہیں۔ اس لیے ہر صورت میں یعنی کوئی بھی حالت ہو اس پر یہ الفاظ صادق آتے ہیں۔ چنانچہ اسی معنی میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نقل کرتے ہیں۔ ان میں یہ الفاظ آئے ہیں فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 11۔ پس وہ اپنی قوم کے سامنے محراب سے نکلے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہا کریں۔ پھر ظاہر ہے کہ اس قسم کے اشارے سے مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ مخاطب کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے، اس لیے لفظ وحی اور ایحاء دل میں کوئی بات ڈالنے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ چنانچہ قرآن کریم میں متعدد آیتوں کے اندر یہی مراد ہے، جیسے سورہ نحل آیت نمبر 68 میں ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا لے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، سورہ انفال آیت نمبر 12، کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اطلاع دیتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کسی غیر نبی کے دل میں جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے اس پر بھی اسی لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، سورہ قصص آیت نمبر 7، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، الہام کیا کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ لیکن یہ سب اس لفظ کے لغوی معنی ہے۔ شرعی اصطلاح میں وحی کی تعریف یہ ہے هو کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، عمدۃ القاری جلد 1 صفحہ نمبر 35 پر ہے کہ وحی اللہ کا وہ کلام ہے جو اس کے نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل ہو۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری جلد نمبر 1 کے اندر فرماتے ہیں کہ وحی اور ایحاء دونوں الگ الگ لفظ ہیں اور دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایحاء کا مفہوم عام ہے اور انبیاء پر وحی نازل کرنے کے علاوہ کسی کو اشارہ کرنا اور کسی غیر نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے۔ لہٰذا یہ لفظ یعنی ایحاء کا لفظ نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اوپر کی آیات سے معلوم ہوا، جبکہ اس کے برخلاف وحی صرف اس الہام کو کہتے ہیں جو انبیاء پر نازل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے لفظ ایحاء کا استعمال تو انبیاء اور غیر انبیاء دونوں کے لیے کیا ہے، لیکن وحی سوائے انبیاء کی کسی اور کے لیے اس کا استعمال نہیں کیا گیا۔ تو دونوں میں فرق یہ ہوا کہ لغت میں تو دونوں کا معنی دل میں بات ڈالنا یا اشارہ کرنا، لیکن اصطلاحاً ایحاء کا لفظ یہ نبی اور غیر نبی یا کسی اور چیز کے لیے، جس طرح جانور وغیرہ،
ان کے لیے ایحاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب ان کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے، جبکہ نبی کے دل میں جب بات ڈالی جاتی ہے یا اس کی طرف جب کوئی حکم آتا ہے تو اس کے لیے وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ والسلام۔